السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب الوضوء مرتن مرتن، وضو کے اعضاء کو ایک ایک بار دھونے کا بیان۔ اور ایک ایک بار دھونا تو فرض ہے، اگر ایک بار بھی نہیں دھوئیں گے تو پھر وضو کیسے ہوگا؟ حدیث نمبر 138۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، انہوں نے کہا، ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، الا اخبرکم بوضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی خبر نہ دوں؟ فتوضأ مرتن مرتن، تو انہوں نے ایک ایک بار وضو کے اعضاء کو دھویا۔ الحمدللہ، یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے سارے راوی وہی ہیں جو پہلے بارہا گزر چکے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اسی حدیث پر تفصیل لکھی ہے کہ ایک ایک بار وضو کے اعضاء کو دھونا واجب ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ 106 میں لکھا ہے کہ اجمع المسلمون علی ان الواجب فی غسل الاعضاء مرتن مرتن وعلی ان الثلاث سنہ، وقد جاءت الاحادیث الصحیحہ بالغسل مرتن مرتن وثلاثا ثلاثا وبعض الاعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرتن۔ اللہ اکبر۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کی عبارت میں نے پڑھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وضو کے اعضاء کو دھونے میں جو واجب ہے وہ ایک ایک بار ہے، اور تین تین بار دھونا وضو کے اعضاء کو سنت ہے۔ اسی طرح صحیح احادیث میں ایک ایک بار دھونے کا بھی ذکر ہے، تین تین بار دھونے کا بھی ذکر ہے، اور بعض اعضاء کو 3 بار، بعض کو 2 بار، بعض کو 1 بار بھی دھونے کا ذکر ہے۔ آگے لکھتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، قال العلماء فاختلافها دلیل علی جواز ذلك کلی، یہ اختلاف علماء نے کہا یہ دلیل ہے کہ یہ ساری صورتیں جائز ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر لکھتے ہیں وَأَنَّ الثَّلَاثَ هِيَ الْكَمَالُ، تین تین بار دھونا وضو کے اعضاء کو یہ کمال ہے، سب سے کامل وضو یہ ہے۔ وَالْوَاحِدَ تُجْزِئُ، اور ایک ایک بار وضو کے اعضاء کو دھونا یہ کفایت کر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ باقی حدیث ماشاءاللہ صحیح بخاری کی ہے اور بالکل واضح ہے۔ یہاں پر بطور فائدہ یہ بھی عرض ہے کہ یہ ابو داود والی حدیث جو صحیح بخاری میں بھی ہے، اس میں یہ واضح ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الا اخبرکم بوضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ مرتن مرتن، یہ واضح ہے۔ لیکن طبرانی میں یہی حدیث آئی ہے، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول کر کے بیان کیا گیا ہے، وہ منکر ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ وہ سند اس طرح ہے، رواہ طبرانی جلد 3 صفحہ 102 ورواہ جلد 3 صفحہ 99 من طریق ابن لہیہ
عن یزید بن عبداللہ بن الحاد عن اسماعیل بن ابراہیم عن یعقوب بن خالد عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الوضوء مرتن مرتن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو ایک ایک بار ہے۔ اللہ اکبر، یعنی راوی نے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ منکر، اور یہ منکر ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اس حدیث کو بنانا یہ ثابت نہیں ہے۔ وہ منکر، یہ منکر ہے۔ تفرد به ابن لہیہ، ابن لہیہ اس حدیث کو قول بنانے میں یہ منفرد ہیں، بہذا سند کے ساتھ۔ وہ ضعیف سیء الحفظ ویعقوب بن خالد الظاہر انہ ابن المسیب لیکنہم لم یذکروا لہ روایتا عن الصحابہ۔ انظر الجرح والتعدیل جلد 4 صفحہ 207۔ یہ مفصل بحث شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238 میں کی ہے۔ الحمدللہ، یعنی ائمہ محدثین نے اتنا باریک بینی کے ساتھ دیکھا ہے کہ جو حدیث فعلاً ہو اس کو بطور فعل ہی بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں یہ بڑی واضح مثال ہے کہ راوی نے غلطی کرتے ہوئے فعل کو قول بنا دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بظاہر تو بندہ کہہ دے گا یہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حرج ہے، بہت بڑا حرج ہے۔ یہی سلسلہ سند ہے جس کی وجہ سے سنت محفوظ ہے، الحمدللہ۔ یعنی جو چیز بطور فعل ثابت ہے اس کو بطور فعل ہی بیان کریں گے، بطور فعل ہی نسبت کریں گے، اس کو ہم بطور قول نہیں بیان کر سکتے، الحمدللہ۔ اگلا باب، باب فی الفرق بین المضمضہ والاستنشاق، کولی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے درمیان فرق کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان کا بیان۔ حدیث نمبر 139۔ قال حدثنا حمید بن مسعد قال حدثنا معتمر قال سمعت لیثا یذکر عن طلحة عن ابیہ عن جدی قال دخلت یعنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں داخل ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہو یتوضأ، آپ وضو فرما رہے تھے، والماء یسیل من وجہہ ولحیتہ علی صدری، اور پانی بہہ رہا تھا آپ کے چہرہ مبارک سے اور آپ کی داڑھی سے آپ کے سینہ پر۔ فرأیتہ، میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق، آپ کولی اور ناک میں پانی چڑھانے میں پانی الگ الگ لے رہے تھے، دونوں میں فرق کر رہے تھے۔ یہ معروف مسئلہ ہے کہ کولی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں ایک ہی بار پانی لیا جائے گا یا الگ الگ لینا بھی ثابت ہے، یہ مسئلہ۔ بہرحال یہ جو ابھی ہم نے سند پڑھی ہے یہ سند ضعیف ہے، یہ سند ضعیف ہے۔ اس کی وجہ لیث اور طلحہ کا والد اور دادا ہے، سابقہ بھی اس پر بحث گزر چکی ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے کہا اپنی کتاب علل الحدیث میں جلد 1 صفحہ 53 رقم الحدیث 131 فرماتے ہیں، سألت ابی عن ھذا الحدیث، میں نے اپنے باپ سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، فلم یثبتہ، تو انہوں نے اس کو ثابت قرار نہیں دیا۔ وقال، اور میرے باپ ابو حاتم رازی نے کہا، طلحہ ھذا یقال انہ رجل من الانصار ومنهم من یقول هو طلحة بن مصرف ولو كان طلحة بن مصرف لم یختلف فیہ۔
اس حدیث کی سند میں جو راوی پہلی بار آئے ہیں وہ ہیں حمید بن مسعدہ، باقی سارے راوی پہلے گزر چکے ہیں ابو داود کے اندر۔ حمید بن مسعدہ بن المبارک السامی الباہلی ابو علی، بعد نے ابو العباس البصری بھی کہا ہے۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا کانا صدوقان، اور ان کو ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے، اور امام نسائی نے کہا ثقہ۔ آپ 244 ہجری میں فوت ہوئے۔ تہذیب الکمال میں مفصل حالات موجود ہیں۔ جب ہم حدیث کے معنی پر غور کرتے ہیں تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کولی اور ناک میں پانی الگ الگ لینا چاہیے۔ کولی کے لیے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے پانی الگ الگ لینا چاہیے، اور یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ جب حدیث ثابت نہ ہو تو اسے حجت لینا درست نہیں ہوتا۔ قون المعبود میں فضیلت الشیخ المحدث شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے جلد 1 صفحہ 161 میں تفصیلی بحث کرتے کرتے آخر میں لکھا ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں ومحصل الکلام ان الوصل والفصل کلاہما ثابت، کہ کولی کرنے کے لیے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے ایک ہی دفعہ پانی لے لیں اکٹھا ہی یا الگ الگ پانی لے لیں، یہ دونوں ثابت ہیں۔ لیکن احادیث الوصل قویۃ من جہت الاسناد، لیکن وصل والی احادیث یہ زیادہ مضبوط ہیں سند کے اعتبار سے۔ وصل سے مراد یعنی پانی لیا ہے دائیں ہتھیلی میں، کچھ پانی منہ میں ڈال لیا کولی کرنے کے لیے، اور کچھ پانی ناک میں چڑھا لیا ناک کو صاف کرنے کے لیے، استنشاق کے لیے۔ یہ اون المعبود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 پر یہ بحث ہے۔ جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر 191 کے اوپر جو باب قائم کیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہی چلو سے کولی کرنی ہے اور اسی کے باقی مادہ پانی سے ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ باب من مضمض واستنشق من غرفۃ واحدہ، اور 191 نمبر حدیث اس مسئلہ میں بالکل واضح ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل ومضمض واستنشق من كفة واحدة، یہ بالکل واضح لفظ ہیں، من کفۃ واحدہ، ایک ہی ہتھیلی سے کولی کی اور پانی ناک میں چڑھایا۔ ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه الى المرفقين مرتين فمسح برأسه ما اقبل وما ادبر وغسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ التاریخ الکبیر لابن ابی خیثمہ صفحہ نمبر 588 حدیث نمبر 1410 میں ایک حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ منہ کے اندر پانی علیحدہ اور ناک کے اندر علیحدہ علیحدہ پانی ڈالا جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ اس حدیث سے استدلال کیا کرتے تھے جو میں نے بھی حوالہ دیا، التاریخ الکبیر لابن ابی خیثمہ۔ اللہ اکبر۔ اور شیخ صاحب کے ہاں یہ حدیث حسن درجے کی ہے، وسندہ حسن۔ یہاں پر دو باتیں مزید میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، الحمدللہ جیسے ہم نے بڑی بڑی کتب جرح و تعدیل سے کی تقاریب ہم نے تیار کی،
تقریب و قوال الجرح و تعدیل من طریق دمشق وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہم نے اپنے بیٹے، اپنے شاگرد فضیلت الشیخ ابو القاسم صہیب، ابو محمد صہیب قاسم حافظہ اللہ سے بھی یہ کام کروا لیا ہے الحمدللہ، التاریخ الکبیر ابن بخیثمہ کا۔ اس میں اگرچہ جرح و تعدیل کے قوال تھوڑے ہیں لیکن ہیں بہت کمال، بڑے قیمتی اثاثہ ہیں، وہ بھی الحمدللہ رسالہ جز ہمارے بیٹے نے الگ کر دیا ہے، وہ انشاءاللہ جلد ہی منظر عام پر آ جائے گا، شائع ہو رہا ہے۔